بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جوڑوں کے درد کے لیے گرم زیتون کے تیل میں لہسن کچل کر ملائیں اور رات سونے سے پہلے گھٹنوں پر مالش کریں۔ 3 دن میں آرام ملے گا۔ آنکھوں کی کمزوری ہو تو بادام اور سونف برابر مقدار میں پیس کر شہد کے ساتھ روزانہ 1 چمچ لیں۔ بینائی میں نرمی اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے دہی میں شہد اور زیتون کا تیل ملا کر لگائیں۔ چہرہ نرم اور روشن ہو جائے گا جیسے ریشم۔ بالوں کے گرنے کا علاج پیاز کا رس اور عرق گلاب ملا کر سر کی جڑوں میں لگائیں۔ بال جڑ سے مضبوط ہوں گے۔ بد ہضمی اور پیٹ کے درد کے لیے سونف، پودینہ اور دار چینی کو جوش دے کر چائے بنائیں۔ ہر کھانے کے بعد پئیں۔ کمر درد کے لیے تل کے تیل میں اجوائن ابال کر مالش کریں۔ ترک سپاہی یہ نسخہ جنگ کے دوران بھی استعمال کرتے تھے۔ نیند نہ آنے کی بیماری ہو تو گرم دودھ میں چٹکی بھر زعفران ملا کر پی لیں۔ ذہن پرسکون اور نیند گہری ہو جاتی ہے۔ چہرے کے دانوں کے لیے لیموں کا رس اور شہد ملا کر چہرے پر لگائیں۔ پرانے داغ دھبے بھی مٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، ہڈیوں کی کمزوری ہو تو انجیر کو رات بھر دودھ میں بھگو کر صبح کھائیں۔ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں جیسے فولاد۔ بلڈ پریشر کے لیے انار کا جوس خالی پیٹ پئیں۔ ترکی میں اسے دل کا محافظ کہا جاتا ہے۔ سردی اور زکام ہو تو ادرک، شہد اور دار چینی کا قہوہ پئیں۔ جسم گرم اور سانس ہلکی ہو جاتی ہے۔ چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے گلاب کی پتیوں کو پیس کر دہی میں ملائیں اور روزانہ لگائیں۔ چہرہ ترک شہزادیوں جیسا دمکنے لگے گا۔ ناظرین، معدے کی جلن ہو تو تخم ملنگا پانی میں بھگو کر پئیں۔ معدہ ٹھنڈا اور سکون میں آ جاتا ہے۔ دانتوں کی مضبوطی کے لیے نمک اور سرسوں کے تیل سے مسوروں کی مالش کریں۔ دانت چمکنے لگتے ہیں۔ دمہ کے مریضوں کے لیے لہسن ابال کر دودھ میں پی لیں۔ سانس کی تکلیف میں فوری آرام ملتا ہے۔ ناظرین، بخار کے لیے پودینہ اور لیمن گراس کا قہوہ پئیں۔ جسم کا درجہ حرارت قدرتی طور پر کم ہوتا ہے۔ نظام انہضام کی بہتری کے لیے زیرہ اور اجوائن برابر مقدار میں کھانے سے پہلے چبائیں۔ قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چکر آنے کا علاج سیب کے سرکے میں 1 چمچ شہد ملا کر صبح خالی پیٹ پی لیں۔ دماغ میں تازگی آ جاتی ہے۔ جلد پر خارش ہو تو چنبیلی کے پھولوں کو پانی میں جوش دے کر غسل کریں۔ جلد نرم اور صاف ہو جاتی ہے۔ قبض کے لیے رات کو 1 چمچ السی کا بیج پانی میں بھگو کر صبح پی لیں۔ آنتوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی ہو تو چقندر اور گاجر کا رس ملا کر روزانہ پئیں۔ چہرے پر لالی آ جاتی ہے۔ ناظرین، چلتے پھرتے جسم میں درد ہو تو نمک گرم کر کے کپڑے میں لپیٹ کر سیک کریں۔ ترک بزرگ اسے نمک کی شفا کہتے تھے۔ جگر کی صفائی کے لیے ہلدی اور شہد کا 1 چمچ صبح نہار منہ لیں۔ جگر تازہ اور صاف رہتا ہے۔ دوستو، کان میں درد ہو تو تل کے تیل کو ہلکا گرم کریں۔ چند قطرے کان میں ڈالیں۔ درد فوراً کم ہو جاتا ہے۔ نزلہ و زکام کی پرانی بیماری ہو تو ادرک اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں۔ ناک کے راستے کھل جاتے ہیں۔ چہرے پر
داغ دبے ہوں تو کچا دودھ اور ہلدی ملا کر لگائیں، چہرہ چاند جیسا نکھر جائے گا۔ ناظرین، پیروں کے درد کے لیے نمک والے نیم گرم پانی میں پاؤں ڈبوئیں، تھکن پل میں اتر جاتی ہے۔ جسم جلنے کے نشان کے لیے آلو کا رس روزانہ لگائیں، جلد دوبارہ اپنی رنگت پانے لگتی ہے۔ ناظرین، پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے چنبیلی کے پھول پانی میں بھگو کر پئیں، جسم ٹھنڈا اور تر رہتا ہے۔ ناظرین، دل کی صحت کے لیے روزانہ زیتون کا 1 چمچ تیل خالی پیٹ پئیں۔ ترک ماہرین اسے عمر بڑھانے والا راز کہتے تھے۔ سر کے درد کے لیے گلاب کے تیل میں کپڑا بھگو کر ماتھے پر رکھیں، سکون اور ٹھنڈک فوراً محسوس ہوگی۔ خون کی گردش کے لیے گرم پانی میں لیمو کا رس ملا کر پئیں، خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ چہرے کے مردہ خلیے ختم کرنے کے لیے دلیا اور شہد ملا کر اسکرب کریں، جلد زندہ محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، گھبراہٹ اور ذہنی دباؤ ہو تو کیمومائل چائے پئیں، دماغ میں سکون اور نیند میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ نزلہ زکام روکنے کے لیے کالا زیرہ گرم پانی کے ساتھ کھائیں، سانس کے راستے کھل جاتے ہیں۔ گردوں کی صفائی کے لیے کھیرا اور دھنیے کا رس ملا کر پئیں، گردے زہریلے مادے خارج کرتے ہیں۔ ناظرین، جوڑوں کی سوجن ہو تو ادرک کا پیسٹ گرم کر کے لگائیں، سوجن کم اور حرکت آسان ہو جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری کے لیے کھجوریں دودھ میں ابال کر بادام کے ساتھ کھائیں، طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بال سفید ہونے سے بچاؤ، کڑی پتا اور ناریل کا تیل ملا کر لگائیں، بال دوبارہ کالے ہونے لگتے ہیں۔ جلد کی خشکی ہو تو دہی اور شہد کا ماسک لگائیں، جلد نم رہتی ہے۔ دماغی طاقت کے لیے اخروٹ اور کشمش روزانہ صبح کھائیں، یاداشت فولاد جیسی بن جاتی ہے۔ کانوں میں گھنٹیاں بجنا، تلسی کے پتوں کا رس کانوں میں ڈالیں، آوازیں آنا ختم ہو جاتی ہیں۔ بخار کے بعد کمزوری ہو جانا، چاولوں کے پانی میں شہد ملا کر پئیں، جسم دوبارہ توانائی سے بھر جاتا ہے۔ پیشاب کی جلن ہو تو جو کے پانی میں پودینہ ڈال کر پئیں، جلن لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے پر پھوڑے اور پھنسیاں ہو تو ہلدی اور نیم کا پیسٹ لگائیں، زہر اور سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بلغم کی زیادتی ہو تو ادرک کے ساتھ شہد چاٹیں، گلا صاف اور سانس ہلکی ہو جاتی ہے۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے لگیں تو شہد اور گلیسرین ملا کر رات کو لگائیں، صبح ایڑیاں نرم ہو جائیں گی۔ بالوں کی چمک کے لیے انڈے کی زردی اور دہی ملا کر سر پر لگائیں، بال سلکی اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر جوانی واپس لانے کے لیے گلاب جل، اڑکے چنبیلی اور لیمو کا رس ملا کر چھڑکیں، چہرہ تازہ پھول جیسا لگنے لگے گا۔ ناظرین، عورتیں بے حد خوبصورت ہو جائیں گی، کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ روزانہ چہرے پر اڑکے گلاب اور لیمو کا رس ملیں، چند دن میں رنگت نکھر کر قدرتی خوبصورتی ظاہر ہونے لگے گی۔ 10 کلو وزن اور چربی 1 ہفتے میں کم ہو جائے گی۔ صبح نہار میں نیم گرم پانی میں لیمو اور شہد ملا کر پئیں، 7 دن میں چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی نظر آئے گا۔ بادام، سونف اور چینی برابر مقدار میں پیس کر روزانہ کھائیں، آنکھوں کی روشنی میں
قدرتی اضافہ ہوگا۔ مردانہ طاقت میں شرطیہ اضافہ ہوگا۔ ایک گلاس دودھ میں شہد اور کھجور ملا کر سونے سے پہلے پئیں۔ چند دن میں جسمانی طاقت اور توانائی میں فرق محسوس ہوگا۔ ناظرین، شوگر ختم اور بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ کری پتے کا قہوہ روزانہ صبح پی لیں۔ شوگر لیول قابو میں رہے گا اور پیشاب کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔